ایک دو مسئلے غیبت کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ غیبت کرنے اور سننے والے دونوں کے لیے حرام ہے، یعنی غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت کا سننا بھی حرام ہے، دونوں مساوی ہے، گناہ میں فرق نہیں پڑتا۔ سننے والا یہ کہے کہ میں نے تو غیبت نہیں کی ہے، وہ دوسرے نے غیبت کی ہے، جب سنے یہ بھی حرام ہے، غیبت کرے وہ بھی حرام ہے۔ مومن کی غیبت گناہان کبیرہ میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے، جن کے لیے خدا متعال نے سزائیں بیان کی ہیں۔ غیبت یہ ہے کہ کسی مومن کے وہ عیوب یا عیب لوگوں کے سامنے بیان کرے، کسی کے سامنے بیان کرے جو عام لوگوں سے پوشیدہ ہو، لوگوں کو نہیں معلوم، یہ شخص بیان کرتا ہے۔ اب اس میں چاہے اس کی منزلت کو کم کرنے کے لیے ہو کہ اس کی شخصیت کو گرانا چاہتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کے عیوب بیان کرتا ہے، چاہے وہ عیب اس کے بدن میں ہو، جسمانی طور پر اس میں عیب ہے کہ اندھا ہے، کانا ہے، لنگڑا ہے، مثلا جسمانی عیوب، یا کمر جھکی ہوئی ہے، یا گردن تھوڑی سی جو ہے ٹیڑھی ہے، یا مثلا آنکھوں میں کوئی عیب ہے، ظاہری عیب بیان، وہ بھی غیبت ہے۔ چاہے اس کے نسب میں کوئی عیب ہو، حسب نسب میں، بعض لوگ مثلا پہلے زمانے میں لوگوں کے حسب نسب پہ عیب نکالتے تھے کہ فلاں قبیلے سے ہو، فلاں قومیت سے تمہارا تعلق ہے، عیب بیان کرتے تھے، چاہے وہ عیب اس کے اخلاق میں ہو یا اس کے عمل میں ہو۔ اخلاقی عیوب بیان کرے غیبت ہے، عملی عیوب بیان کرے، اس کی نماز میں، اس کے روزے میں، اس کے خمس و زکوٰۃ میں عیب نکالے عمل میں یا اس کے اخلاق میں، چاہے گفتار میں ہو یا اس کے دین میں، اس کی باتوں میں عیب نکالے، منطق میں، گفتار میں یا اس کے دین میں کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا یہ ٹھیک نہیں ہے، مثلا دین میں اس کے اعتقادات کے متعلق، چاہے اس کی دنیا میں یا کسی اور چیز میں دنیاوی عیوب بیان کرے یا اعتقادی اخلاقی تو بھی، یہ سب غیبت ہے۔ اور جو عیب ہو اور لوگوں سے پوشیدہ ہو، اگر بیان کیا جائے وہ غیبت ہے۔ اب فرق نہیں پڑتا کہ غیبت زبان سے کریں، زبان سے کہیں، یا ایسا فعل انجام دے کہ اس کا عیب بیان کریں، اشارے میں بتا دیں کہ یہ شخص اس میں یہ عیب موجود ہے، اشاروں سے بتا دیں، لکھ کر بتا دیں، تو پوشیدہ عیب اگر ظاہر کیا جائے تو یہ غیبت ہے اور حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت آقا امام حسن العسکری علیہ السلام فرمایا کہ تمہارا اپنے مومن بھائی کی غیبت کرنا مردار کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مردار کھانا حرام خوری کے علاوہ کوئی چیز ہے، حرام کھانا گناہ ہے کہ 40 دنوں تک انسان کے ایک لقمہ حرام اگر کھائے 40 دنوں تک انسان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ اب اگر مردار کھائیں تو حرام خوری کے ساتھ مردار اور گناہ کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو غیبت کرنا مردار خوری سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ سورہ ہمزہ میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے ویل، ہلاکت ہے، تباہی ہے، لکل ہمزۃ لمزہ، ہر اس شخص کے لیے جو ہمزہ ہے، روبرو طعن کرنے والا ہے، سامنے برائی کرنے والا ہے، اور لمزہ پس پشت ایک جوئی کرنے والا ہے، دونوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو پس پشت ایک جوئی وہی غیبت ہے، اس کے لیے خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ سزا بیان کی، تباہی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تفسیر ہے مجمع البیان میں لکھا ہے کہ یہ جملہ خدا کی طرف سے ہر غیبت کرنے والے اور اس چغل خور کے لیے عذاب کا وعدہ ہے جو دوستوں میں تفرقہ ڈالتا ہے، غیبتیں کر کے، چغلی کر کے،
ایک جوئی کر کے دوستوں میں جدائی ڈال کر ان کے لیے خدا نے یہ سزا سنا دی ہے. ہمزہ یعنی بڑا غیبت کرنے والا شخص. تذکیر و تانیث میں مساوی ہے. ہمزہ مذکر کے لیے بھی ہے، مؤنث کے لیے بھی ہے. غیبت کرنے والا ہو یا غیبت کرنے والی، اس کے لیے ویل ہے اور تباہی. لمزہ بھی اسی طرح سے، لمزہ لوگوں کے منہ پر ان کی برائی بیان کرنے والا، دونوں کے لیے ہلاک ہے. وہ بھی گناہ ہے کہ لوگوں کی ایک جوئی اس کے منہ پہ کی، لیکن اس کا نام غیبت نہیں ہے، گناہ ہے، آبروریزی ہے، وہ بھی گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کا نام غیبت نہیں ہے. غیبت بس پشت ایک جوئی کرنے کا نام ہے. تو لمزہ لوگوں کے منہ پر اس کی برائی بیان کرنے والا یا بیان کرنے والی، فرق نہیں پڑتا، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے. تو وہ جہنم کا ایک خاص درجہ ہے یا جہنم میں ایک خاص کنواں ہے کہ جہاں غیبت کرنے والے جائیں گے، اس کو کہتے ہیں ویل. اور سخت عذاب کو بھی ویل کہا جاتا ہے. حضرت اعلیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غیبت کا گناہ زنا سے زیادہ بدتر ہے، کیونکہ زنا کرنے والا توبہ کر لیتا ہے تو خدا اسے بخش دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو نہیں بخشا جاتا جب تک وہ شخص نہ بخشے جس کی غیبت کی گئی ہے. اگر اسے پتہ چلے کہ میں نے غیبت کی ہے تو اب اس لازمی ہے کہ وہ ہمیں بخشے. پتہ نہ چلے پھر بھی ایک پردہ ہے کہ آپ پس پوشت اس کے لیے استغفار کریں اور خود توبہ کریں تو گناہ بخشا جائے گا. یہ غیبت کا توبہ ہے. اگر اسے پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے اس کی برائی کی ہے، ایک جوئی کی ہے، اس کا دل دکھا ہے، اب لازمی ہے کہ اس سے حلالیت طلب کریں، اسے رضایت لے لیں. تو فرمایا جب تک غیبت کرنے والا معاف نہ کرے انسان کا توبہ قبول نہیں ہے. حضرت اعلیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک درہم سود کا گناہ، ایک درہم سود کا گناہ 36 بار زنا سے زیادہ ہے، 36 مرتبہ زنا سے زیادہ ہے. اور کسی مسلمان کی آبروریزی یعنی غیبت وغیرہ یہ سود سے بھی بدتر ہے. سود زنا کے مقابلے میں 36 گنا اور غیبت سود سے بھی بڑا گناہ ہے. خود حساب کریں. حضرت اعلیٰ امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے لا تغتب فتغتب، غیبت نہ کرو ورنہ تمہاری بھی غیبت کی جائے. دوسروں کے عیوب تلاش نہ کرو ورنہ تمہارے عیوب بھی عیان ہو جائیں گے. وَلَا تَحْفِرْ لِأَخِيكَ حُفْرَةً، اپنے مومن بھائی کے لیے گڑھا مت کھودو. فَتَقَعُ فِيهَا، خود اس گڑھے میں گر جاؤ گے. فَإِنَّكَ كَمَا تُدِينُ تُدَانُ، اس لیے کہ تم جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے. تو یہ ضرب المثل تمام زبانوں میں ہے. فارسی میں آپ کہتے ہیں چاک کندرا چاک در پیش، اردو میں مثلا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو اس طرح سے تو اگر غیبت کریں گے ایک نقصان یہ ہے کہ چونکہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جب کسی کی آبروریزی کی، جب کسی میں عیب تلاش کیا، یہ حدیث پیغمبر اسلام کبھی سنا ہوگا آپ نے، جب انسان کسی کی سرزنش کرتا ہے، یہی ایک ڈھونڈ کے سرزنش کرتا، یہ حدیث میں آیا کہ وہ شخص نہیں مرے گا اس وقت تک جب تک خود اس گناہ کا مرتکب نہ ہو. جب کسی کے گناہ کی ہم سرزنش کریں تو ایسا کرتا ہے، تم یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ، تو انتظار میں نہ ہو کہ تم خود وہی گناہ انجام دو گے کیونکہ اس کی سرزنش کی ہے. دوسروں کے گناہ بیان کرنے کے ہم مجاز نہیں ہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے. حتیٰ بیوی، حتیٰ ماں، حتیٰ باپ، بھائی بہن، کسی کا گناہ، کسی کے عیوب بیان کرنے کے ہم مجاز نہیں ہیں کسی کے پاس بھی.
کچھ مستثنیات ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے. بعض مواقع پہ ہم بیان کر سکتے ہیں وہ بھی دینی اور شرعی مصلحت کے تحت، ورنہ ہمیں اجازت کا اپنے گناہ بھی دوسروں کے سامنے بیان کرنے کا ہمیں شرعاً حق نہیں ہے. یہ بھی جو ہے افشاء گناہ ہے، افشاء فحشاء ہے، اور یہ خود ایک الگ گناہ ہے کہ اپنا گناہ بیان کرنا بھی ایک گناہ ہے. اللهم انا نسألك الأعظم العز الجل الأكرم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم نور قلوبنا يا الله وغير وجوهنا يا الله وأهلك أعداءنا يا الله واشف مرضانا يا الله وآمن من كل بلائنا يا الله واغفر ذنوبنا يا الله واستر عيوبنا يا الله بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلى روح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.